بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 30 مارچ 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ منافقون کی آیت 9 میں ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ مکہ المکرمہ سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے کہ 3 پاکستانی مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تفصیلات مزید کچھ یہ ہیں کہ پاکستانی مزدور ایک زیر تعمیر عمارت میں کام کر رہے تھے کہ یہ زیر تعمیر عمارت گر گئی، جس کی بنا پر یہ تینوں پاکستانی بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ زیر تعمیر عمارت میں کام جاری تھا، جس سے یہ عمارت گر گئی اور تینوں پاکستانی مزدور جاں بحق ہو گئے۔ متعلقہ اداروں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے تینوں پاکستانی افراد کی لاشیں نکال لی ہیں اور انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا ہے تاکہ مزید کارروائی کا آغاز کیا جا سکے۔ سعودی عرب کے متعلقہ ادارے تمام تحقیقات کو ہر پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگ گرنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات دوستو جیسے ہی آئیں گی آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جائیں گی، کیونکہ یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جاں بحق ہونے والے پاکستانی بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ سعودی عرب میں آنے والے تمام غیر ملکی افراد جو انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کا ابھی انتظار کر رہے ہیں، دوستو اسی بارے میں سعودی وزارت صحت کے ترجمان سے بھی سوال کیا گیا کہ جن ممالک کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس ابھی بند کی گئی ہیں وہ کب تک کھلنے کا امکان ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ اہم ترین کمیٹی وبائی مرض کرونا کی جو متعلقہ رپورٹ وزارت صحت کی جانب سے جاری کی جاتی ہے اس کا جائزہ لیتی ہے۔ ایسے ممالک جہاں پر انٹرنیشنل پروازیں ابھی بند ہیں تو اس کی مین وجہ وبائی مرض کرونا ہی ہے، لہٰذا اس کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے ہی تمام فیصلے کیے جائیں گے۔ پاکستان اور انڈیا میں اس وقت کیا صورتحال ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور سعودی عرب میں بھی وبائی مرض کرونا روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 50 کیسز بڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا آپ تمام بھائیوں کو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ بہتر ہے کہ اپنے ویزے اور اپنے اقامے اگر ختم ہیں تو اسے ایکسٹینڈ کروا لیں، یعنی تجدید کر کے اسے میں اضافہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سعودی مکتبہ عمل کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا تھا جس میں غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں نئے ویزوں پر آئیں گے یا سعودی عرب میں موجود ہیں، ان کا پیشہ ورانہ ٹیسٹ کی باقاعدہ منظوری کے بعد وزارت افرادی قوت نے جتنے بھی نئے ویزوں پر آنے والے افراد ہیں انہیں لازمی طور پر مہارت اور فنی صلاحیت کو جانچنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت جو وزارت محنت کا نیا نام سے جانا جاتا ہے، پروفیشن ٹیسٹ لینے کا باقاعدہ انتظام کر لیا ہے۔ پروفیشن ٹیسٹ کا سلسلہ مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر بیرون ملک سے نئے ویزوں پر آنے والوں کو یہ ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ مقررہ اداروں میں پیشہ ورانہ مہارت کا ٹیسٹ لینے کے بعد کامیاب امیدواروں کے ویزے سعودی عرب کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ مملکت میں مقیم غیر ملکی ہنرمند کارکنوں کے لیے پیشہ ورانہ ٹیسٹ کو اقامے کی تجدید سے منسلک کیا جائے گا، تاہم اس کے بارے میں مرحلہ وار پروگرام مرتب کیا جائے گا جو مختلف کمپنیوں اور وہاں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے مقرر کیا جائے گا۔ اس سال 7 مارچ کو وزارت افرادی قوت نے اعلامیہ جاری کیا تھا کہ پیشہ ورانہ مہارت ٹیسٹ کا آغاز وزارت افرادی قوت کے وزارت خارجہ اور قومی مرکز برائے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے شروع کیا جا رہا ہے اور یہ تعاون کریں گے۔
سعودی وزارت افرادی قوت کا مزید کہنا ہے کہ ٹیسٹ لینے کا مین ہدف یہ ہے کہ مملکت میں موجود غیر ملکی کارکنوں کی صلاحیت کا درست اندازہ لگانے کے بعد انہیں کیٹیگرائز یعنی مختلف اقسام میں تقسیم کیا جائے، جس کا بنیادی مقصد ایسے ہنرمند افراد کو مملکت کی مارکیٹ میں کام کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے جو اپنے پیشوں پر ہر طرح سے عبور رکھتے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ فنی ماہرین کے پیشہ ورانہ ٹیسٹ سے لیبر مارکیٹ میں مزید بہتری آئے گی، ایسے کارکنوں کو بھی ان کی صلاحیت کے مطابق ملازمت ملے گی، جس سے نہ صرف آجر بلکہ اجیر کو بھی فائدہ ہوگا۔ ٹیسٹ سے مملکت کی معیشت میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ ایسے کارکن جو اپنے پیشے میں ماہر نہیں وہ مارکیٹ سے نکال دیے جائیں گے، جس سے کام کا معیار بھی بلند ہوگا۔ پیشہ ورانہ ٹیسٹ سے مارکیٹ پر دباؤ میں کمی آئے گی، ساتھ ہی مناسب اور درست کارکنوں کو روزگار کے حصول کے بہتر مواقع ملیں گے۔ وزارت افرادی قوت کا مزید کہنا ہے کہ پیشہ ورانہ ٹیسٹ کی صلاحیت کے پہلے مرحلے میں بیرون ملک سے جو لوگ آئیں گے ان کے ٹیسٹ شروع کیے جا رہے ہیں۔ بیرون ملک سے نئے ویزوں پر آنے والوں کو 2 مراحل میں ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ان افراد کا ٹیسٹ ان کے ملک میں ہی منظور شدہ فنی یعنی ٹیکنیکل اداروں میں لیا جائے گا۔ جب یہ کارکن مملکت پہنچیں گے تو ان کا دوبارہ سے امتحان لیا جائے گا، جس سے اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ آنے والا شخص اس کام کے ممکنہ اہلیت رکھتا ہے یا کہ نہیں۔ لہٰذا ایجنٹوں کی وجہ سے اگر کوئی شخص پاس ہو کر اپنے ملک سے آ بھی جائے گا تو سعودی عرب میں اس کے دوسرا امتحان لازمی اس کے لیے مشکل ہوگا، جس پر وہ فیل ہو کر ریٹرن بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے یہ بتا دیا ہے کہ سعودی عرب میں آنے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ لینے کا مقصد کارکن کے بارے میں درست رپورٹ حاصل کرنا ہے تاکہ معیار کو برقرار رکھا جا سکے اور ایسے کارکن مملکت کی لیبر مارکیٹ میں نہ آئیں جو اپنے پیشے میں مہارت نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا آنے والے غیر ملکی افراد جو نئے ویزوں پر آئیں گے ہر طرح سے تیار رہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں 14 نمازیوں میں وبائی مرض کرونا سامنے آ جانے کی بنا پر مملکت کے 5 علاقوں میں 14 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 50 دنوں کے دوران سعودی عرب میں 396 یعنی 396 مساجد کو بند کیا گیا جو کہ عارضی بندش تھی۔ اس میں 381 مساجد کو سینیٹائزنگ اور صفائی ستھرائی کے بعد دوبارہ سے کھولا گیا ہے۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے کیسز روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ وجہ مساجد میں اس طرح سے نمازیوں کا آنا جو کہ وبائی مرض کرونا کی علامات ان میں موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے افراد میں یہ مرض ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے مکہ المکرمہ ریجن میں 6 مساجد، ریاض میں 3 مساجد، حدود شمالیہ میں بھی 3 مساجد اور قصیم اور الشرقیہ میں ایک مسجد کو بند کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے تمام نمازیوں اور منتظمین کو پھر سے ہدایت جاری کی ہیں کہ اپنی اور مساجد میں آنے والوں کی صحت و سلامتی کی خاطر وبائی مرض کرونا SOPs کی سختی سے پابندی کی جائے۔ ایسے افراد جنہیں ہلکا بخار ہو یا ان کی طبیعت خراب ہو مسجد نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کہیں بارشیں اور کہیں گرد و غبار کا طوفان ہوگا۔ اس بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ 30 مارچ یعنی آج بروز منگل مدینہ منورہ، حائل، قصیم اور حدود شمالیہ کے مختلف علاقوں میں بادل چھائے رہنے کا امکان ہے۔ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی۔ بارش کے دوران تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ منگل کو ریاض، الجوف اور حدود شمالیہ میں مختلف جگہوں پر تیز ہواؤں کی وجہ سے گرد و غبار کا طوفان بھی اٹھ سکتا ہے۔
سعودی عرب میں منگل کو سب سے زیادہ گرمی مکہ المکرمہ میں 37 ڈگری ٹیمپریچر رہا، جبکہ طریف میں 8 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ وسطی اور مشرقی علاقے اس ہفتے کے آخر تک گرد و غبار کے طوفان سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تمام لوگ احتیاط کریں، ڈرائیونگ کے دوران خصوصی طور پر احتیاط کی جائے کیونکہ اکثر ایسے موسم میں حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے گرین سعودی عرب اور گرین مشرق وسطیٰ کے بارے میں جو نیا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق سعودی عرب میں تقریباً 10 ارب درخت لگائے جائیں گے، جس کے ذریعے 40 ہیکٹر اراضی دوبارہ سے سرسبز ہو سکے گی، یعنی سبزہ زاروں میں 12% اضافہ ہوگا اور عالمی اقدامات کے لحاظ سے 4% ہدف مکمل ہوگا۔ سعودی عرب شجرکاری کے حوالے سے عالمی سطح پر 4% سے زیادہ کی نمائندگی کرے گا، جبکہ پوری دنیا میں اس وقت 1 کھرب درخت لگانے کا پروگرام بنایا گیا ہے، جس میں سعودی عرب کا حصہ 1% بنتا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل لیول پر آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم ترین اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، 10 ارب درخت جب سعودی عرب میں لگیں گے تو لازماً غیر ملکی افراد کو وسیع پیمانے پر ملازمتیں بھی ملیں گی۔ حرمین کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رمضان کے دوران زمزم کے کولروں کو ہٹانے کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ انتظامیہ نے کہا کہ رمضان کے دوران زائرین حرم کی زیادہ سے زیادہ تعداد کے استقبال کے لیے مکمل منصوبہ بندی تیار کر لی گئی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں آنے والے تمام مسلمانوں کو جو بوٹلز زمزم کی ہیں وہ چھوٹی بوٹلز فراہم کی جائیں گی۔ افطار کے وقت زمزم کی بوتلوں کی فراہمی پر توجہ دی جائے گی تاکہ زائرین کو ضرورت کے مطابق پانی فراہم کیا جا سکے۔ واضح رہے، حرمین انتظامیہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ 2 لاکھ سے زیادہ زمزم کی بوتلیں تقسیم کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی آسانی کے لیے ابشر ایپس، جو کہ اہم ترین اپلیکیشن سعودی عرب میں موجود ہے، 5 مزید سہولتوں کا اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ آئندہ مقامی شہری اور غیر ملکی افراد تعلیمی سرٹیفکیٹ میں ترمیم یعنی اس میں تبدیلی کی درخواست ابشر کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں نام کی جو چینجنگ کرنی ہے، سماجی حالت یعنی شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ کے بارے میں تبدیلی، بچے پیدائش کے بعد ان کے لیے جو بھی سول ایوارڈ پیدائش کے لحاظ سے یا دیگر اہم ترین سہولیات اب ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے وزارت داخلہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیرون ملک سعودی قونصلیٹ اور سفارت خانوں میں پیدائش اور وفات کے اندراج کی سہولت کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بیرون ملک جو غیر ملکی افراد رقوم مختلف برانچ سے بھیجتے ہیں، ان میں سے ایک برانچ کو لوٹنے کی کوشش کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے، جو کہ عمر کے لحاظ سے 20 سے 30 سال کے ہیں۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ ملزمان نے ایک بینک میں جا کر وہاں تجوریاں توڑنے کی کوشش کی، ایک انڈین شہری کے ساتھ مار پیٹ بھی کی، جبکہ سیکیورٹی اداروں کو گمراہ کرنے کے لیے CCTV کیمرے ناکارہ بنانے کی کوشش کی۔ ترجمان نے بتایا کہ مقامی پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور انہیں قوانین کے مطابق جرمانہ اور سزائیں دی جائیں گی۔